سن 47 کے اندر ملک آزاد ہو گیا۔ ان مدرسوں کی بنیاد کیا تھی؟ آزادی وطن بنیاد تھی، غلامی کی زنجیروں کو توڑنا تھا، یہی بنیاد تھی کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے آخری سانس ملک کی آزادی کے لیے انہوں نے اور ان کے شاگردوں نے، مفتی کفایت اللہ صاحب، شاہ جہاں پوری، حضرت مدنی، انور شاہ کشمیری، اور اس کے بعد ان کے شاگرد، یہاں تک کہ ملک سن 47 کے اندر آزاد ہو گیا۔ اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے اندر اللہ نے آزادی وطن کے لیے کتنی طاقت رکھی تھی اور کیسا جذبہ تھا، ایسے افراد دنیا کے اندر کم ملتے ہیں۔ حضرت جب واپس آئے مالٹا کی جیل سے سن 1919 کے اندر، بلکہ سن 1920 کے اندر، جمعیت علماء 19 میں قائم ہوئی اور 20 میں حضرت شیخ الہند مالٹا کی جیل سے ہندوستان واپس آئے ہیں، تو ریاست بہاولپور کے ان کے جو سب سے قریبی آدمی تھے، گویا کہ وزیر اعظم تھے سر رحیم بخش، انگریز نے ان کو سر کا خطاب دیا تھا، انگریز نے ان کو بھیجا تاکہ حضرت شیخ الہند سے ملے اور یہ کہیں کہ حضرت آپ چلے گئے، دارالحدیث دارالعلوم دیوبند کی سونی ہو گئی، لوگ آپ کے پاس آ کر کے تصوف کی مشق کیا کرتے تھے، ذکر الہی میں مشغول تھے، وہ بھی سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب آپ چند روز ہے، خدا جانے کتنے دن کی زندگی ہے، آپ ایک جگہ بیٹھ جائیے۔ آپ نے پوری کوشش کر لی انگریز کو ہٹانے کے لیے، مگر انگریز حکومت تو اپنی جگہ سے ٹس سے مس ہوئی نہیں ہے، تو پھر آپ کو اپنی زندگی، وہ کام جو آپ کے بعد ختم ہونے کو ہیں، انہیں پھر دوبارہ زندہ کرنا چاہیے۔ وہ بوڑھا آدمی جو وہاں سے آنے کے بعد 1 سال اور کچھ مہینے زندہ رہ سکا، اس نے کیا جواب دیا؟ اسی مدرسے سے نکلے ہوئے لوگ تھے، انہوں نے کہا آپ اپنی بات پوری کر چکے؟ کہا کر لی۔ کہ فرمایا کہ میں بوڑھا ہو گیا، جس سرزمین پر انگریز کی حکومت ہے وہاں جینا تو جینا، اس سرزمین پر مر کے دفن ہونا بھی مجھے گوارا نہیں ہے۔ میں تو ہندوستان صرف اس لیے آیا ہوں کہ میں آ کر اعلان کروں کہ انگریز کی غلامی حرام ہے۔ میں بوڑھا ہو گیا، میرے پیروں میں چلنے کی طاقت نہ رہی اگر، تو میں اپنے شاگردوں سے کہوں گا کہ مجھے ایک چارپائی پر لٹا دیں اور اپنے کاندھوں پر لے کر ملک کے گاؤں گاؤں جائیں اور میں ہر گاؤں میں یہ اعلان کروں کہ انگریز کی غلامی حرام ہے۔ یہ تڑپ کس میں پیدا ہوئی؟ کہاں سے پیدا ہوئی؟ مدرسوں سے پیدا ہوئی ہے۔ ان مدرسوں کو بنایا کس لیے گیا؟ دارالعلوم کو کس لیے بنایا گیا؟ دارالعلوم سے 25,000 مدرسوں کو کس لیے بنایا گیا؟ اس ملک کے اندر آزادی کے جذبہ جہاد کے لیے بنایا گیا، ہندو مسلم محبت کے لیے بنایا گیا، ملک کے اندر امن و امان قائم کرنے کے لیے بنایا گیا۔ تم ان مدرسوں کو کیوں ان کی جڑ کو کھودتے ہو؟ وہ تم سے کچھ نہیں لیتے۔ مسلمان رکشہ چلاتا ہے اور صبح سے شام تک جو ملتا ہے اس میں سے 2 پیسے اپنے مدرسے کو بھی دیتا ہے۔ ہم تو کسی دولت مند کے سے پیسے نہیں مانگتے، کسی گورنمنٹ سے پیسہ نہیں مانگتے۔ ایک مرتبہ اندرا جی تھیں، نہیں سونیا جی تھیں، اور ارجن سنگھ زندہ تھے،
انہوں نے اور سہیل صدیقی، جن کو پارلیمنٹ نے کالج اور یونیورسٹیوں کے اقلیتی کردار کے لیے ان کو امین بنایا تھا، وہ بھی تھے۔ ان سب نے مل کر کے ایک کمیٹی دلی کے اندر بنائی۔ انہیں لوگ مل بھی گئے، کچھ لوگ تھے، مولی فضیل تھے گورکھپور کے، اور دوسرے لوگ انہیں مل گئے، انہوں نے بلا لیا، مجھے بھی بلایا، مگر میں بھول گیا۔ مجھے ایک صاحب نے کہا کہ بھائی انہوں نے بلایا تھا تم گئے نہیں۔ مجھے یاد آیا، میں فوراً گھر میں گیا، بریف کیس میں ایک جوڑی کپڑا رکھا، اور ایک گاڑی 10 بجے جاتی تھی، میں اس گاڑی میں سوار ہو کے دلی پہنچ گیا۔ صبح کی میٹنگ تو ختم ہو گئی تھی، ظہر کے بعد 2 بجے کی میٹنگ تھی، میں بریف کیس اٹھا کر کے وہاں چلا گیا، جا کے بیٹھ گیا۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو اسٹیج کے اوپر بلا لیا، جلسہ شروع ہو گیا، میرا نام آیا تو میں کھڑا ہو گیا، اور میں نے کہا کہ مدارس کے سلسلے میں آپ جو تحریک چلا رہے ہیں کہ مدارس مدرسہ بورڈ سے ملحق ہو، اور آپ 800 کروڑ کا بجٹ بھی لے کر کے آ گئے، آپ کیوں یہ چاہتے ہیں؟ آپ کو مدرسوں کی کردار کا پتہ ہے کہ مدرسوں نے کیا کیا ہے۔ میں نے ان کے سامنے یہ چیز رکھی کہ ملک غلام تھا، مدرسوں کی تحریک دارالعلوم دیوبند سے چلی، بنیاد اس کی کیا تھی؟ آپ سے وہ 2 پیسے نہیں چاہتے، اس لیے کہ انہیں یقین ہے کہ اگر آپ پیسہ دیں گے تو کل کو آپ ان کے نظام تعلیم میں بھی دخل دیں گے، ان کے نصاب تعلیم میں بھی دخل دیں گے۔ وہ اپنے آپ کو آزاد رکھنا چاہتے ہیں۔ ارجن سنگھ کہنے لگے کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم دخل نہیں دیں گے۔ میں نے کہا میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، بالکل سچ بول رہے ہیں، لیکن آپ میری ایک بات کا جواب دیں، ابھی الیکشن کے اندر 2 سال باقی ہیں، 3 سال گزر چکے، اقتدار کی کرسی پر آپ بیٹھے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم دخل نہیں دیں گے، کیا آپ مجھے گارنٹی دے سکتے ہیں کہ 2 سال کے بعد جو اگلا الیکشن ہوگا آپ ہی جیت کر آئیں گے؟ کہنے لگے نہیں گارنٹی نہیں دے سکتے۔ میں نے کہا ٹھیک کہتے ہیں، آپ تو 2 سال کی بھی گارنٹی نہیں دے سکتے، اور میں مدرسے کا آدمی ہوں، میں اپنے دل کے اندر یہ ارمان رکھتا ہوں کہ اگر اللہ نے مجھے قیامت تک کی زندگی دی تو میں قیامت تک مدرسے کو زندہ رکھوں گا، میرا آپ سے کیسے ساتھ ہو سکتا ہے؟ اس لیے میں جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے کہتا ہوں، ہم کل بھی مخالف تھے گورنمنٹ کی مدد کے، آج بھی مخالف ہیں، اور جب تک زندہ رہیں گے مخالفت کرتے رہیں گے۔ ہمیں آپ کی کیا ضرورت ہے؟ مدرسہ ہماری دنیا نہیں ہے، ہمارا دین ہے۔ جس طرح مسجد ہمارا دین ہے، اسی طرح مدرسہ بھی ہمارا دین ہے۔ اگر مسجد میں نماز پڑھی جاتی ہے، مدرسے میں نماز پڑھنا سکھلایا جاتا ہے۔ اگر مسجد میں قرآن پڑھا جاتا ہے، مدرسے میں قرآن پڑھنا سکھلایا جاتا ہے۔ دونوں ایک چیزیں ہیں۔ جب ہم مسجد میں آپ سے کوئی مدد نہیں لیتے، ہم مدرسے میں کیوں آپ سے مدد لیں؟ ہم نہیں آپ سے مدد لینا چاہتے ہیں۔ میں نے یہ بات کہی، میرے آدمی تھے وہاں بہت، لیکن صبح سے جو سن رہے تھے سب خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے بعد ایک اور صاحب کھڑے ہوئے، پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے مجھے وقت دیا اور ارشد کے بعد وقت دے دیا۔ میں نے کہا آپ مطمئن رہیں، آپ نے میری بات سنی ہے، میں آپ کی بات سنوں گا، کوئی میں نقد نہیں کروں گا، میرے اندر یہ ہمت ہے۔ انہوں نے بولنا شروع کیا، تھوڑی دیر کے بعد جیسے انہوں نے کہا کہ مدرسوں نے اپنے کردار کو ختم کر دیا، بس وہ تو سارے لوگ کھڑے ہو گئے اور نکالو اور مارو اور بھگا دو یہاں سے۔
میں نے سہیل صدیقی کے اوپر ہاتھ رکھا، میں نے کہا بھائی اچھا میں جا رہا ہوں، پکڑ لیا مجھے، خدا کے لیے مت جاؤ، اس مجمع کو ہم قابو میں نہیں کر پائیں گے۔ میں نے انہیں سمجھایا، وہ بیٹھ گئے۔ میں یہ بات کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھی ایسی بات جو مدرسے اور مسجدوں کے اوپر کوئی زنجیر باندھنے کی چیز ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ مدرسوں نے تو اس ملک کی آزادی کے لیے سب سے پہلی آواز مدرسوں نے اٹھائی ہے۔ وہ مسجد جس کو انگریز نے مکمل تباہ کر دیا، اکبری مسجد، کیا ہوا تھا وہاں؟ غلامی کی زنجیر کو توڑنے کی تحریک وہاں سے چلی تھی۔ آج بھی اگر زمین کو کھودو گے ایڈورڈ پارک کی تو وہاں سے وہ ان کی دیواریں مل جائیں گی۔ آج انہی مسجدوں کے لیے یہ صورتحال چل رہی ہے، کیسے قابل قبول ہو سکتی ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر جو چیز جو ذہن پنپ رہا ہے وہ اس ملک کو تباہی کی طرف لے کر کے چل رہا ہے۔ ایک چیز نہیں ہے، مدرسے اور مسجدوں کا مسئلہ ہے۔ اسلام کے خلاف جو تحریکیں چل رہی ہیں وہ تحریکیں انتہائی بدترین تحریکیں ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ ہے طلاق، ہم اس کے اوپر خاموش رہے، ہم گورنمنٹ کے مقابلے میں نہیں آئے۔ ہم نے یہ سوچا کہ بھئی ایک چیز ہے، چلو جس کے دل کے اندر ایمان ہے وہ اسلام کے قانون پر عمل کرے گا، جو کورٹ میں جائے گا کورٹ اس کے لیے فیصلہ کرے گا۔ لیکن اس کے بعد اسلام کے نظام کو درہم برہم کرنے کے لیے آگے آ گئے۔ اتراکھنڈ کے اندر یہی صورتحال چل پڑی۔ پھر چلیے اتراکھنڈ کے اندر چل رہی تھی، مرکزی گورنمنٹ نے اس کے سلسلے میں تمام ادیان کو ملا کر کے ایک نیا دین بنانے کی بات کو شروع کر دیا۔ ہم اس کے مخالف تھے۔ دستور کے اندر جو ہندوستان کا دستور ہے، جمعیت علماء، ہمارے اکابر شیخ الہند مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حفیظ الرحمان صاحب، جو لوگ پارلیمنٹ کے اندر گھسے ہوئے تھے، اور جمعیت علماء برابر جیسے جیسے آزادی وطن کی چیز سامنے آ رہی تھی ہمیشہ عہد لیتی چلتی تھی، ہم سے وعدہ کرو کہ ملک آزاد ہوگا، جو گورنمنٹ بنے گی، جو دستور بنے گا وہ سیکولر دستور ہوگا۔ اور کانگریس ہم سے وعدہ کرتی چلتی تھی۔ میرے پاس تحریریں موجود ہیں کہ جن کے اندر موتی لال نہرو، جواہر لال نہرو، گاندھی جی، کانگریس کی ورکنگ کمیٹیوں کی تجاویز ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم یقین دیتے ہیں کہ مسلمانوں کا مذہب، مسلمانوں کے اوقاف، مسلمانوں کی مسجدیں، مسلمانوں کے امام باڑے، ان کی زبان، ان کا کلچر، ایک لمبی فہرست، ہر چیز محفوظ رہے گی۔ ملک آزاد ہو گیا۔ آزاد ہونے کے بعد ملک کا دستور بنا۔ ایسے لوگ تھے جو یہ کہتے تھے کہ ملک آزاد ہوا، لیکن مسلمانوں نے اسلام کے نام کے اوپر ایک ٹکڑا ملک کا لے لیا، اس لیے اب ملک کا دستور ہندو دستور ہوگا، انہوں نے لے لیا۔ جمعیت علماء تھی جو لے کر کے بیٹھ گئی۔ ہم نے ملک کو تقسیم نہیں کرایا، ہمارے اوپر جوتوں کے ہار ہمارے گلوں کے اندر پڑے، ہمیں مارا گیا، لیکن ہم نے جس چیز کو صحیح سمجھا تھا ملک کی تقسیم کی مخالفت کی۔ ہم پاکستان نہیں گئے، اگر ملک کی تقسیم پر دستخط کیے تم نے دستخط کیے، ہم نے دستخط نہیں کیے۔ اگر قصور ہے تمہارا قصور ہے، ہمارا قصور نہیں ہے۔ شریف لوگ تھے، اس چیز کو سمجھے۔ جمعیت علماء کی اس تحریک کی بنیاد کے اوپر مجبور ہوئے اور ملک کا دستور سیکولر دستور بنا۔
دفعہ 25 26 29 لا کر رکھی گئیں، جن کا حاصل یہ ہے کہ ملک کی ہر اقلیت کو، چاہے وہ زبانی اقلیت ہو چاہے مذہبی اقلیت ہو، اپنے مذہب کے مطابق اپنے ادارے بنانا، ادارے بنا کر چلانا، ہر چیز جائز ہے اور بلا کسی کھٹکے کے جائز ہے۔ یہ وہ ہے دستور جو دستور ہے ملک کا، اور یہ سیکولر دستور ہے۔ اسی بنیاد کے اوپر مسلمان زندہ ہے۔ آج فرقہ پرست طاقتیں دستور کی ان شقوں کو کاٹ نہیں سکیں ابھی تک، لیکن اس کے خلاف کام کر رہی ہیں۔ کس بنیاد پر ہماری مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے؟ آپ کو ہمارے مدرسوں سے کیا لینا ہے؟ ہمارے مدرسے کے اندر پڑھنے والے کوئی احتجاج نہیں کرتے، بسوں کو آگ نہیں لگاتے، ریلوں کو آگ نہیں لگاتے، کوئی جھگڑا نہیں کرتے، امن و امان کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، پڑھتے ہیں اور اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ آپ کے اوپر کیوں شاخ گزرتی ہے یہ بات؟ کیا آپ ملک کے امن و امان کو پسند نہیں کرتے؟ میرے بھائی، جمعیت علماء کا یہ دستور ہے، جمعیت علماء اس چیز کو لے کر چل رہی ہے۔ آپ حضرات کو اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو دستور نے حق دیا ہے، ہم اس چیز کو لے کر جمعیت علماء کورٹ میں چلی گئی ہے، سپریم کورٹ کے اندر۔ ان حالات میں جبکہ حکومتوں کی بنیاد نفرت کی سیاست پر ہے، جمعیت علماء نہیں سمجھتی کہ کوئی اور راستہ ہے علاوہ اس کے کہ ہم سپریم کورٹ کے کنڈی کو کھٹکھٹائیں۔ ملک کے اندر ہر وہ قوم، ہر وہ اقلیت جس کے پاس راستے بند ہیں، راستہ نہیں ملتا، تو اور کوئی صورت اس کے سامنے نہیں ہے کہ وہ سپریم کورٹ کو جا کر کے اس کے دروازے کو کھٹکھٹائے۔ ہم اس کے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہوگا شاید، ہم 500 سے زائد افراد ہیں جن کے مقدمات کو سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، لوور کورٹ کے اندر لڑ رہے ہیں۔ ان مقدمات کے اندر ہمارا کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا ہے سال میں، ہمارا کیا ہے؟ ہماری جیب سے توڑے جاتا ہے، اس ہاتھ سے لیتے ہیں اور اس ہاتھ سے خرچ کر دیتے ہیں۔ جمعیت علماء کا یہ کردار ہے، جمعیت علماء اس کے لیے کام کر رہی ہے۔ سپریم کورٹ کے سوا ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے۔ وقف کے سلسلے کے اندر ہم سپریم کورٹ میں گئے اور بڑے سے بڑا جو وکیل کپل سبل، جو ایک دن میں 5 منٹ کے لیے اگر کورٹ میں گئے 15 لاکھ روپے کی فیس رکھتے ہیں۔ ہم جاتے ہیں، ان کو پیش کرتے ہیں، انہوں نے 3.25 گھنٹے کھڑے ہو کر کے وقف کے مسئلے کے اوپر گفتگو کی ہے۔ سارے ہندوستان کیا ساری دنیا نے اس کو دیکھا ہے؟ جمعیت علماء کے وکیل تھے۔ ہوتا کیا ہے اس کو اللہ جانتا ہے کل، لیکن جمعیت علماء سپریم کورٹ میں جاتی ہے، ہم بھی جائیں گے سپریم کورٹ میں، ہر بنیاد کو لے کر کے جائیں گے، جہاں ہمیں راستے نظر نہیں آئیں گے ہم جائیں گے۔ لیکن ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ملک کی ایک پرانی تاریخ ہے، آج سے نہیں 1400 سال سے ہماری تاریخ ہے اس ملک کے اندر۔ پہلے ملک کے اندر راجا اور رجواڑوں کی حکومت تھی، مسلمان زندہ تھا اور اپنے مذہب کے ساتھ اس ملک میں زندہ تھا، کیرلا سے لے کر سندھ تک زندہ تھا۔ اس کے بعد بابر آئے اور دوسری لوگ وسط ایشیا سے آئے اور انہوں نے حکومتیں کر لی، مسلمان اپنے مذہب کے ساتھ زندہ تھا۔ بہادر شاہ ظفر آخری بادشاہ تھے، چلے گئے، اس کے بعد انگریز کی حکومت ہے، مگر مسلمان
اپنی آزادی مذہب کے ساتھ زندہ تھا۔ اس کے بعد یہ آئی حکومت، کانگریس کی حکومت کے اندر ایسا مسئلہ مسلمان کے ساتھ نہیں تھا۔ کانگریس کی حکومت ختم ہوئی، اب اس کے بعد یہ لگتا ہے کہ اس دستور کو بھی آگ لگا دی جائے گی اور مسلمان کو مذہب کے اعتبار سے نقصان پہنچایا جائے گا۔ میرے بھائی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ دستور زندہ ہے آپ کو نہ کرنے کا کچھ حق ہے، اور ہم جائیں گے کورٹ میں، پہنچ گئے ہیں کورٹ کے اندر، فیصلہ کب آتا ہے کب نہیں ہوتا ہے ہمیں اس سے کوئی فکر نہیں۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ ملک کے اندر امن و امان رہ سکتا ہے تو اس کی صورت صرف یہی ہے کہ ملک کی ہر اقلیت اور اکثریت ایک دوسرے کے ساتھ مٹھی کی انگلیوں کی طرح سے جڑ کر رہے ہیں۔ جمعیت علماء اسی طرح زندہ رہتی ہے اور کام بھی اسی طریقے پر کرتی ہے، ہم اس چیز کو لے کر پہنچیں گے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ نظریہ دل میں پیدا کیوں ہوتا ہے کہ آپ مسلمان کو نقصان پہنچائیں اور اس کے مذہب سے بیگانہ کریں آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز ملک کے لیے غلط ہے اور سارے ملک کو تباہ کر رہی ہے۔ آپ اقلیت اور اکثریت کے اندر گھسیں، ماحول کے اندر کاروبار کو دیکھیں، اقتصادیات کو دیکھیں، امن و امان کو دیکھیں، ہر اعتبار سے ملک تباہ اور برباد ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کاروباری لوگ یہ بیٹھے ہوئے بنارس کے، میں صبح سے بات کر رہا ہوں، ہر آدمی یہی کرتا ہے کہ جم گیا ہے کاروبار، ایسا لگتا ہے جیسے مارکیٹ میں پیسے ہی نہیں ہیں۔ چند افراد ہیں جو سارے ملک کی دولت کے اوپر قبضہ کیے ہوئے ہیں، لیکن سارا ملک ان چند افراد سے تو نہیں چلتا ہے۔ کیا بربادی ہے؟ میں کہتا ہوں گورنمنٹ جسے امن و امان قائم کرنا چاہیے، بھائی چارگی کو بڑھانا چاہیے، ہندو مسلم اتحاد کو پیدا کیا جائے، ہر ایک کو مذہبی دستور کی آزادی دی جائے، آپ نے اس کو آگ لگانا شروع کیا ہے، ملک تباہی اور بربادی کی طرف چل رہا ہے۔ جمعیت علماء کی یہ تحریک ہے، امن و امان ختم ہو رہا ہے، موب لنچنگ ایک مصیبت ہے، اور سب سے بڑی مصیبت لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمان کی طرح نہیں۔ جب آپ لوگوں کو یہ حق دیں گے کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں تو صرف مسلمان ہی کا قتل نہیں ہوگا، مسلمان کا بھی قتل ہوگا، ہندو کا بھی قتل ہوگا، بربادی ملک کے اندر آئے گی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں حکومتوں کو کہتا ہوں، کہاں ہیں حکومتیں؟ کیا ہو رہا ہے؟ کس طرح قتل ہو رہے ہیں؟ کیا انتظامیہ کو یہ پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے؟ کون لوگ ہیں وہ عنصر، کون ہیں جو اس طریقے پر آدمی کو آپ کی موت سے کھیل رہے ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں؟ دنیا دیکھ رہی ہے۔ ہم نے یہ بات کہی تھی، شور مچایا تھا، جب بہار سے جو صوبہ بنا اس کے اندر موب لنچنگ سب سے زیادہ، اور بی جے پی گورنمنٹ تھی، بی جے پی گورنمنٹ گر گئی، امن و امان ہو گیا۔ آج یو پی کے اندر ایسی تباہی مچی ہوئی ہے، اور یہی راجستھان کے اندر ہے۔ اگر حکومت چاہے تو وہ ملک کے امن و امان سے کھیلنے والے لوگ ایک دن نہیں آزاد رہ سکتے۔ لیکن یہ افسوس کی بات ہے کہ ہندو اور مسلمان کا قتل عام کرنے والے لوگ بالکل زندہ ہیں، اگر گئے بھی جیل میں 2 4 5 10 دن کے لیے گئے اور اس کے بعد آزاد ہو کر کے پھر انہوں نے یہی شروع کر دیا، کس طرح ملک چلے گا؟ یہ بربادی کس طرح سے قبول کر لی جائے؟ میں یہ بات ارباب مدارس سے کر رہا ہوں،
کہ انہیں اپنے مدارس کی حفاظت کے لیے کام کرنا چاہیے۔ حفاظت کس طرح سے ہوگی؟ ایک تو ہے حفاظت دستوری۔ دستوری حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ جو دستور کے اندر دفعات ہیں اور دستور نے جو آپ کو اختیار دیا ہے، آپ اس دستور کے دیے ہوئے اختیار کو استعمال کریں، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر میں اپنے مکان کو دبی بنا سکتا ہوں جب زمین میری ہو، اگر میری زمین نہیں، میں نہیں بنا پاؤں گا۔ تو آپ یاد رکھیے کہ مدرسے کو بھی آپ جب ہی بنا سکتے ہیں جب وہ زمین مدرسے کی ہو۔ آپ جب ہی بنا سکتے ہیں جب کسی دوسرے کی زمین پر آپ نے قبضہ کر کے اپنا مکان نہ بنایا ہو۔ تو آپ مدرسہ کیسے بنا دیں گے؟ مسجد کیسے بنا دیں گے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسری بات، آپ جب ہی بنا سکتے ہیں جب آپ نے میونسپلٹی سے، کارپوریشن سے، ضلع انتظامیہ سے اپنی زمین ثابت کر کے اس زمین کا نقشہ منظور کرایا ہو۔ اگر نہیں ہے آپ اسے نہیں بنا سکتے۔ یہ ایک مصیبت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھائی چارگی تھی۔ بے شمار جگہیں ایسی ہیں کہ اگر اکثریت وہاں مندر بنانا چاہتی ہے، کسی اجازت کی ضرورت نہیں۔ مسلمان اگر مسجد بنانا چاہتا ہے، کسی اجازت کی ضرورت نہیں۔ میں دیوبند کو جانتا ہوں، کسی اجازت کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن بی جے پی گورنمنٹ کے اندر اور کہیں آئی نہ آئی، لیکن مسجد اور مدرسوں کے اوپر یہ آفت آ گئی۔ آپ کی گورنمنٹ جو ہندوستان کے اندر ملک کی آزادی سے پہلے اور ملک کی آزادی کے بعد، میں دارالعلوم دیوبند کو کہتا ہوں، دارالعلوم دیوبند کا جو کردار ملک کو غلامی سے نکال کر آزادی کے لیے تھا، وہ کردار ساری دنیا میں شہرت پکڑے ہوئے ہے۔ کبھی دارالعلوم کی کسی عمارت کے لیے کبھی اجازت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دارالعلوم والے جانتے ہی نہیں تھے بھائی کس چیز کی اجازت۔ کوئی گورنمنٹ ہو، گورنمنٹ دارالعلوم سے کبھی یہ نہیں کہتی تھی کہ تم اس کی منظوری لو، اور کبھی منظوری لی نہیں گئی۔ اتنا بڑا دارالعلوم 100 سال سے زیادہ وقت گزر گیا اس کو، بلکہ 150 سال کے قریب، کبھی کسی چیز کی اجازت نہیں لینی پڑی اس کو۔ اس گورنمنٹ نے آ کر لے لیا اور اس کے اوپر قدغن لگ گئی۔ 6 سال سے ایک اینٹ دارالعلوم کی رکھی نہیں گئی ہے۔ دارالعلوم نے ان سے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ اجازت نہیں ہے۔ دارالعلوم نے اپنے اس کردار کی بنیاد پر ان سے کہا ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ کا بھی اس کے اندر دخل ہو کہ بھائی نہیں ہے، ہم آپ سے کہتے ہیں آپ ہمارے اوپر جو جرمانہ چاہے لگا دیجیے۔ انہوں نے جرمانہ لگایا 1 کروڑ 1.5 کروڑ سے زیادہ کا۔ دارالعلوم نے 25 لاکھ اس میں جمع کیے، 25 لاکھ یا 20 لاکھ، باقی اور کے بارے میں اختلاف ہو گیا۔ وہ کہتے تھے 60 کروڑ روپیہ دینا پڑے گا۔ اس کے بعد پھر بات چیت ہوئی تو وہ گر کر کے 1 کروڑ 60 لاکھ کے اوپر آ گیا۔ دارالعلوم نے 25 لاکھ دے دیا، ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ پچھلی گورنمنٹوں نے ملک کے اندر رہ کر کے جن چیزوں کے اندر آزادی دی، اگرچہ وہ قانون کے خلاف تھی، نہیں پوچھا کہ مسجد کس زمین پر بن رہی ہے، کیا ہو رہا ہے۔ اگر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے آج کہ یہ گورنمنٹ کی زمین ہے اور مسجد کی زمین نہیں ہے، انہیں توڑنے کا حق ہے۔ اگرچہ آپ کو دستوری اعتبار سے یہ حق ہے کہ آپ مسجد بنائیں، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ گورنمنٹ کی زمین پر مسجد بنا لیں، گورنمنٹ کی زمین کے اوپر مدرسہ بنا لیں۔ اگر آپ بنائیں گے تو آپ کو لوہے کے چنے چبانے پڑیں گے۔
میں اپنے ساتھیوں سے بھی کہتا تھا کہ اس موضوع کے اوپر گفتگو کریں. آپ مدرسہ بنائیں، اپنی زمین پر بنائیں، مدرسے کی زمین پر بنائیں. مسجد بنائیں، اپنی زمین پر بنائیں، مسجد کی زمین پر بنائیں. وقف کریں اس کو. یہاں ایک مسئلہ آتا ہے. آج اگر آپ یہ چاہیں کہ آپ کو مسجد بنانے کی اجازت مل جائے گورنمنٹ سے، آپ تمام شرائط کو پورا کر دیں. شرائط کو پورا کرنے کے بعد گورنمنٹ، صوبائی گورنمنٹ، مرکزی گورنمنٹ آپ کو مسجد بنانے کی اجازت دے دے. آج کی صورتحال یہ کہ آپ کو اجازت نہیں مل سکتی. پھر کیا کریں گے آپ؟ آپ مشترکہ مکان، پنچایت گھر، اس طریقے کا مکان بنانے کی اجازت لیں. اپنے پنچایت بھی کریں اور آپ اس کو مسجد کے طریقے پر بھی استعمال کریں. لیکن یہ غلطی کبھی مت کیجیے گا کہ نقشے کی منظور کرائے بغیر یا اپنی زمین کے علاوہ گورنمنٹ کی اسی زمین کے اوپر آپ کر لیں. تو جس طرح آپ کی بنائی ہوئی ان کالونیوں کو بلڈوزر سے سینکڑوں مکانات کو تباہ کیا جا رہا ہے، اسی طرح آپ کی مسجد اور مدرسوں کو بھی تباہ کیا جائے گا.